بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہزاد حسین بٹ اور آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، پنجاب کی پگ چودھری پرویز لائی کے پاس رہے گی یا چھن جائے گی؟ جبکہ دوسری بڑی خبر ہے کہ سپہ سالار پاکستان عاصم منیر صاحب کیوں گئے ہیں سعودی عرب، اور ان کی زندگی کے اہم ترین دوروں میں سے یہ سعودی عرب کا جو دورہ ہے وہ کیوں ہے اتنا اہم، اور کیا عمران خان کی ممکنہ گرفتاری جو ہے اس کا تعلق بھی سعودی عرب کے دورے سے کچھ ہے یا نہیں۔ اور تیسری بڑی اہم خبر بھی ہم آپ کو ایک دیں گے، اور اس خبر میں ذکر خیر ہوگا ہماری بھابھی کا، ہماری پابی سابق خاتون اول بشرا بیگم نے کہاں سے بھیجا ہے عمران خان کو خط، اور اس خط میں کیا لکھا ہے تفصیلی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ چودھری پرویز لائی وزیر اعلیٰ پنجاب اور پنجاب کی پگ۔ پنجاب کی پگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے 9 جنوری۔ جی ہاں، پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ 9 جنوری کو 2 بجے دوپہر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اب جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس کے ایجنڈے میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب نے اعتماد کے ووٹ کی کوئی بات شامل نہیں کی ہے۔ جب بھی پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو جو پنجاب اسمبلی کو ہم جیسے خاکسار رپورٹنگ کرتے رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے ایجنڈے کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایجنڈا حاصل کرتے ہیں کہ یار فلانا دن پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونا، تو اجلاس کے ایجنڈے میں ہونا، اجلاس میں کیا کیا کارروائی ہوگی۔ تو ہم بھی فوری طور پر لپکے جب، تو ہم نے ایجنڈے میں سب سے پہلے یہ پڑھا کہ کیا چودھری پرویز لائی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کی بات تو نہیں کرنے جا رہے، جس پر ہم نے جب ایجنڈا دیکھا تو ایسی ایجنڈے میں کوئی بات نہیں تھی۔ اب جب 9 جنوری کو اجلاس ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ ووٹوں کی آنیاں اور جانیاں لگی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مومنہ وحید ایک ایم پی ہے، اس نے کہہ دیا جی میں تو پچھلی باری سی ایم پنجاب نو بھول پنچ دیتا سی ووٹ، اب میں نے سی ایم پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب کو ووٹ نہیں دینا۔ مجلس وحدت المسلمین MWM کی بھی ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے MPA سیدہ زہرہ نقوی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں نہیں دینا۔ دوسرے پاس ایک آزاد رکن صوبائی اسمبلی ہے وہ بلال وڑائی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی، عمران خان جی میں آپ کو ووٹ دینا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو دوستو، رکن صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کی گل اگے لگ گئی ہے۔ یہ پہلے ہوتا تھا جب ہم آپ کو بتایا کرتے تھے 371 ارکان 186 ووٹ لینے نے، اب 182 آ جائیں گے، 179 اس کے پاس ہے تو 286 ہو جائیں گے، وہ اس کے 8 توڑ لے گا، اس کے 6 توڑ لے گا۔ نہیں، اب نہیں ہے ایسی باتیں، اب ہے 2 + 2 4۔ سیدھی گل یہ ہے حضرت، سادہ الفاظ میں اگر بات کریں تو ہمیں کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا، ہمارے جو سورس ہوتے ہیں وہ ہمیں خبر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی مصدقہ سورس ہے جناب ساڈا، اور خاندانی سورس ہے جی، اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے جی، اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے آپ کو، لیکن ہم اس سورس کو جو جرنلسٹ ہے وہ کبھی ڈسکلوز نہیں کرے گا، یہ اس کی بنیادی نشانی ہے۔ اگر سورس ہی ڈسکلوز ہو گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ روز ہم نے ایک صوبائی وزیر، بڑا اہم صوبائی وزیر ہے، اس نے ہمیں مٹھائی کھلائی ہے اور پکوڑے کھلائے، چائے بھی پلائی اس نے، تو میں نے اس سے جلدی سننا فساد پا لیا، نہیں اتنے ووٹ آپ کے پاس ہے، اتنے ووٹ آپ کے پاس ہے، تو آپ کیسے کریں گے چوائس، آپ کیسے اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ ہارڈ پاسبل سر۔ انہوں نے کہا بٹ میری سن گل نہ ساڈے کو، یعنی وہ خود پی ٹی آئی کے ہیں اور وہ خود فرما رہے ہیں صوبائی وزیر صاحب، ہمارے پاس اراکین کی مطلوبہ تعداد پوری نہیں ہے۔ چودھری پرویز لائی صاحب اعتماد کا ووٹ لے کر جو اسمبلی ڈیزالو کرنے کی خواہش ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کی، اس کو پورا کیسے کرے؟ وہ کہتے ہیں آپ حکم دیں میں ڈیزالو کر دوں گا، لیکن ڈیزالو کرنے کی میرے کو طاقت دیں گے تو پھر میں کروں گا نا، میرے کو بال پین دیں گے تو میں اپنے سائن کروں گا نا، میں سائن کرنے کو تیار ہوں، بال پین میرے کو کوئی نہیں گا، سائن میں کرنے کو تیار ہوں۔ اسی طریقے سے ناظرین انہوں نے فرمایا ہمارے دوست نے کہ ہمارے پاس مطلوبہ تعداد جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے، لہٰذا ہم
اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ تھا کہ مسلم لیگ نون سدھی ہوئے یا پٹھی ہوئے جو مرضی کر لوے، ووٹوں کی تعداد اس کے پاس بھی نہیں ہے، تا وقت کے چودھری پرویز لائی صاحب چوئی شجاعت صاحب کی صلح ہو جائے، مسلم لیگ کاف ہو جائے کٹھی، تو پھر مسلم لیگ نون دا حمزہ شہباز بناؤ یا شہزاد حسین بٹ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا لو، پھر تہاڈی مرضی۔ ادروائز یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کھڑا سٹینڈ لے جائے گی۔ تو میں کہ سر پھر اتنی لمبی بات کو چھوڑے، مختصر بتائیں کہ پھر ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا رن آف الیکشن۔ اچھا، میں کہی رن آف الیکشن میں اس کی تھوڑی تفصیلات بتائیں۔ رن آف الیکشن جو ہوگا جب عدم اعتماد کا ووٹ چودھری پرویز لائی نہیں لے سکتا یا مسلم لیگ نون اپنی تعداد پوری نہیں کر سکتی، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ رن آف الیکشن ہو جاتا ہے۔ رن آف الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ووٹ ہے، پھر وہ 186 والا 371 159 وہ کہانی نہیں، تہاڈے کو بہتے نے تسی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، پی ٹی آئی کو بہتے نے پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ پنجاب، جس کے پاس مطلوبہ تعداد زیادہ ہوگی اس طرف یہ گیم جا رہی ہے۔ لیکن جو بیانات اس وقت آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو آگے چل کے خط والی وہ بات بھی آپ سے ڈسکس کریں گے، اس کا ریلیشن بھی اسی سے جا کے نکلتا ہے۔ جو بیانات چل رہے ہیں اور ٹی وی پہ جو کچھ ایسے ٹی وی بھی ہیں یہاں پر جو کہ ایک دوسرے کو سپورٹ تعلق تھوڑا واسطہ ہوندہ نا یار، سپورٹ کرتے ہیں، تو ان ٹی وی چینلز میں اور اخبارات میں بھی وہ آ گئی ہے بات، لائی بئی قدرہ نالی یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے بلے بلے، ہاں جی ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ اصل میں خان صاحب کو اب اعتبار نہیں رہا ہے چودھری پرویز لائی صاحب کو، اور چودھری پرویز لائی صاحب کو بھی اعتبار جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے تو صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ پتنگ کی ڈور جو ہے کہیں تھوڑی اور سے بھی ہل جاتی ہے، لہٰذا یہ مسٹرسٹ جو ہے یہ فی الحال تو ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی ہے، یہ اسی طرح چلتی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو خبر دیتے ہیں۔ لیکن پہلے ہم بات کریں گے سپہ سالار پاکستان۔ سپہ سالار پاکستان جو گئے ہیں سعودی عرب کا پہلا دورہ، ہمارا کوئی بھی سپہ سالار آتا ہے تو روایات میں بھی یہ شامل ہے کہ وہ سعودی عرب کا دورہ ضرور کرتا ہے، اور عاصم منیر صاحب کا تو سعودی عرب سے ویسے ماشاءاللہ وہ وہاں رہے بھی ہیں، ان کا تعلق ویسے بھی ٹھیک ہے گیا۔ لیکن بات یہ ہے یہ دورہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ دورہ اتنا اس لیے اہم ہے کہ ہن گل ہو گئی ہے پیسے دی۔ پاکستان کی معیشت کی ایک لمبی داستان میں 15 منٹ کی آپ کو سنا سکتا ہوں، روٹی دا پا، دال دا پا، پاؤنڈ کیا ہے جائے، سونا کیا ہے، دبئی سے مہنگا ہو گیا، لمبی داستان کو چھوڑے اس وقت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے نچلی لائن ہے اس سے بھی نیچے آ چکی ہے، اور ان حالات میں پاکستان کے سپہ سالار جو ہیں وہ سعودی عرب کے ہیں، اور ہمارے بااعتماد ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سعودی عرب سے وہ خوشی کی خبر ہی لے کر وطن واپس آئیں گے۔ سعودیہ ہمارا ویسے بھی پرانا تعلق والا ہے، اور سعودیہ ہمیں ہر اس موڑ پر جہاں پرابلمز آتی ہیں وہاں پر ہمیشہ سیف کرتا رہتا ہے۔ اس دفعہ بھی سعودی عرب نے ہمیں پازیٹیو آواز دی ہے، اور ہمیں اگر امداد آ گئی پاکستان میں، آئی ایم ایف امریکہ نے کہہ دیتا، ورلڈ بینک، سلام متاثرین، جنیوا کانفرنس 9 جنوری، 9 جنوری اتوں بھی سلام متاثرین، بڑے پیسے، سعودی عرب تو بڑے ڈالر۔ اگر معیشت ہو گئی ٹھیک تو پہلے ویلاگس میں جو آپ کو کہتا ہوتا تھا کہ نواز شریف وطن تب تشریف لائیں گے جب کوئی ایسا شخص جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ڈیزگنیشن پر ہو وہ ان کو ایئرپورٹ لینے جائے، پھر نواز شریف وطن واپس تشریف لائیں گے، اور اس کے لیے اب یہ جنگ بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور ہمارے اندرونی ذرائع نے ایک اور خبر دیتا جاؤں کہ اگر پاکستان کی معیشت جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ٹھیک ہو جانی ہے، تو پھر وہ کڑوا گھونٹ جو کہ نہیں پیا جا رہا تھا، جی ہاں، عمران خان کی گرفتاری بھی اسی جنوری میں متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں اپنی بھابی کی، اور ہماری جو بھابی ہیں سابق خاتون اول ہیں، اور ان کا نام بشرا بیگم صاحبہ ہے۔
بشرا بیگم صاحبہ نے ایک لکھ دیا ہے خط، ہم نے صنم کو خط لکھا، خط میں لکھا، کیا لکھا تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں ابھی۔ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں کو خفیہ ایجنسی سے جو ان کے بااعتماد پرائم منسٹر تھی، خیر اس کے اپنے بھی تو ذرائع ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگوں کے سورس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سورس ہوتے ہیں، بڑے بڑے بھی سورس ہوتے ہیں، تو اس طرح پرائم منسٹر کے بھی مختلف ایجنسیوں میں سورسز ہوتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنے جلسوں میں بھی کہہ دیا تھا کہ جی مجھ پر حملہ ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے قتل کرنے کی گناہونی سازش کی جا رہی ہے، اور میرے بااعتماد جو سورس ہیں انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ پر یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں اب خبر یہ دی ہے کہ عمران خان نے اپنے 5 پیارے دوستوں سے ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کئی روز سے، کئی ہفتوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پہ قتل کا مقدمہ، قتل کیا جا سکتا، خدا نخواستہ، اور بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ میرے پہ آ سکتی ہیں۔ لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کیونکہ خط آیا ہے بشرا بیگم کا۔ بشرا بیگم کا خط کہاں سے آیا اس پر ہم نے تھوڑی سی تحقیق کی آپ کے لیے۔ ہم نے زمان پار کے اپنے بہت سارے کونوں درازوں میں سب جگہ پر اپنے سورسز کو چیک کیا کہ بشرا بیگم ادھر ہیں، جس پر جواب نو۔ پھر ہم نے اسلام آباد اپنے گھوڑے دوڑائے اور بنی گالا کی طرف جب ہم نے چیک کیا تو ہمیں بشرا بیگم وہاں سے بھی نہیں ملی۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ بشرا بیگم 40 روز کے ایک چلہ ہے۔ دعا کرتا ہے نا ہر بندہ، اپنی اپنی دعا کا سٹائل ہے یار، کوئی جا کے درگاہ پہ کر لیتا ہے، کوئی گھر بیٹھ کے کر لیتا ہے، کوئی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی کمرے میں بیٹھ کے چلہ کر لیتا ہے، اس کی مرضی ہے، ہمیں کیا اس بات سے۔ لیکن جو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ 40 ڈیز کی بات کی ہے تو پھر آپ ایک جگہ ہی بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ تو اطلاع یہ ملی ہے کہ 40 ڈیز کی عبادت میں پاپی صاحبہ مصروف نے، اور وہ نامعلوم مقام پہ ہے، ہمیں کسی جگہ تلاش کرنے کے باوجود بھی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ہمیں یہ اطلاع ملی کہ وہ اس گھر میں مقیم ہے۔ اب جو انہوں نے جہاں سے بھی لکھا مجھے کو نہیں پتا، میں ہمیں جھوٹ بول دوں، جہاں سے بھی آیا ہے میرے کو نہیں پتا، لیکن آیا ہے یہ مصدقہ بات ہے۔ جو فرمان آیا ہے اس فرمان کے مطابق انہوں نے واضح طور پر 3-4 باتیں کہہ دی ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے اپنے دوستوں سے مشاورت کی ہے، اور وہاں سے ایک خبر لیک ہو کے اس خاکسار کے پاس پہنچی، اور وہ خبر یہ ہے، جی ہاں، کہ چودھری پرویز لائی سے دور رہو تو بہتر ہے۔ پوائنٹ 1 بھی آپ نے اعتبار نہیں کرنا، کسی وقت بھی بڑا حادثہ یا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اسی جنوری میں پابند سلاسل کیا جا سکتا ہے، اور یہ پہلے وہ شک کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر، ایجنسیوں کی رپورٹ پر یہ بات کرتے تھے، لیکن آج ان کی جو گفتگو، میرا خیال ہے یہ 2 روز قبل کی بات ہے، میرے زور سے جو میری آج بات ہوئی ہے، تو آج میری جو گفتگو ہوئی ہے اس کے مطابق، اس دن میں ہونے والی جو گفتگو ہے اس کے مطابق خان کو اب یقین ہو گیا ہے کہ خان نے جیل جانا ہے، اور خان مائنڈ میک اپ کر گیا ہے کہ ٹھیک ہے میں جیل جانے کو اب تیار ہوں، اور خدا نہ خواستہ اگر مجھے قتل بھی کیا جاتا ہے تو میں قتل ہونے پہ بھی تیار ہوں۔ لیکن چونکہ حکم آ گیا ہے وڈے صاحب دا خط کوئی چھوٹا خط نہیں، جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کو کچھ وقت کے لیے 2 سٹیپ پیچھے ہونا پڑے گا اور پھر آپ کو فتح مل سکتی ہے۔ لہذا خان نے اپنے دوستوں سے مشاورت کی ہے کہ 2 قدم پیچھے کیسے ہٹا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی ہی خبر ہے، جو ہی پیچھے ہٹنے کی کچھ سچی اور اصل خبر ہمارے پاس آئی، ہم فوری طور پر وہ خبر بھی لے کے آپ کے پاس حاضر خدمت ہوں گے۔ آج کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔